شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے جلوہ جانانا۔ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ سرکار مفتی اعظم عالم اسلام کے عرس سراپا قدس کے موقع پر ہم اور آپ حاضر ہیں۔ سرکار مفتی اعظم ہند کی استقامت اور اتباع شریعت کا مختصر خاکہ پیش کرنے کے بعد سرکار مفتی اعظم کا کرامت کے چند نمونے آپ کی سماعت کی میز پر رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے کرامت کی حقیقت سے آشنا ہونا چاہیے تاکہ بصیرت حاصل کرنے میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ اللہ کے ولی اور مقرب بارگاہ سے خرق عادت یعنی عادت کے خلاف فعل کے معرض وجود میں آنے کو کرامت کہتے ہیں۔ کرامتوں کا صدور ہر ولی کے لیے ہو یہ ضروری نہیں ہے، اور نہ ولی کو پرکھنے کے لیے یہ معیار ہے کہ وہ اس کے کرامت ہی اس سے ظاہر ہو، کیونکہ کبھی کبھی خلاف عادت کا عام بددین گمراہ شخص بھی سرزد ہو جاتا ہے، جس سے عام آدمی کرامت تصور کر لیتا ہے، حالانکہ اس کا نام شریعت نے استدراج رکھا ہے۔ علماء اور صوفیہ نے بیان فرمایا کہ ولی کی اصل پہچان اتباع سنت ہے، کیونکہ اس کے لیے سب سے بڑی کرامت اتباع شریعت اور استقامت فی الدین ہے۔ اس کرامت کے بعد خلاف عادت کا صدور بھی کسی بات میں اگر ہو جائے اس سے ہو تب تو واقعی وہ کرامت ہے، ورنہ امحال اور استدراج ہے۔ تاریخ اولیاء میں ایک واقعہ سے آپ کی سماعت کو قریب کر لوں۔ تاریخ الاولیاء میں ایک واقعہ ملتا ہے سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں ایک بندہ مہمان بن کر حاضر ہوا اور 14 دنوں تک شب و روز آپ کی خدمت میں رہا۔ 15ویں دن اس نے اپنے وطن لوٹنے کی اجازت طلب کی۔ حضرت نے فرمایا تمہیں اجازت ہے، مگر واپس جانے سے پہلے تم یہ بتاؤ تم کیوں آئے تھے۔ اس نے اپنی ندامت میں غلطیاں ہو کر جواب دیا بس یوں ہی فیض و برکات حاصل کرنے کی غرض سے آیا تھا۔ آپ نے فرمایا سچ سچ بتاؤ، وجوہات دل میں ہے اسے صاف صاف ظاہر کرو، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تم حقیقت کے اظہار میں شرمندگی مت کرو۔ بیچارہ سوچنے لگا دل کی بات پر آگاہ ہو جانا کسی ولی اللہ ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ ڈرتے ہوئے صرف اتنا ہی کہہ سکا حضور میں نے آپ کی ولایت کی بہت شہرت سنی تھی، خیال آیا کہ دیکھیں کیسے ولی ہیں، اگر کرامت دیکھیں گے تو ان کے دست حق پر مرید ہو جائیں گے۔ آپ کی خدمت میں اتنے دن رہا، ہر جگہ آپ کی معیت میں رہا، رات کی تاریکی میں بھی دن کے اجالے میں بھی، مگر کسی موقع پر کوئی کرامت آپ سے دیکھنے کو نہ ملی، اس لیے اپنی نیت بیعت کو دل کے نہا خانے میں چھپائے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا یہ بتاؤ اس مدت میں تم نے کبھی سنت رسول سے ہٹ کر کوئی کام کرتے بھی دیکھا؟ اس نے عرض کیا نہیں، سنت رسول رگ رگ میں پیوست ہے، کبھی سنت کو چھوڑتے نہ پایا۔ سرکار جنید بغدادی نے فرمایا میرے مہمان، سمندر کی سطح پر چلنا اگر کمال ہوتا تو مچھلیوں کو زیادہ کمال والا ہونا چاہیے کہ وہ اس پر تیرتی رہتی ہیں، اگر ہوا میں اڑنا کمال ہوتا تو پرندے کو بہت بڑا کمال والا ہونا چاہیے۔ سنو، انسان کا پانی پر چلنا اور ہوا میں اڑنا کرامت نہیں، کرامت تو یہ ہے کہ آدمی اپنا حال احکام اسلام کے تابع بنا لے اور اپنی زندگی کو رسول باوقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیروکار بنا لے۔ اصل کرامت یہی ہے، اگر یہ ہے تو سب کرامت ہے، ورنہ سب فریب و فضول ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ شخص ایک مرتبہ تڑپا، آپ کے قدموں سے لپٹ گیا، ہمیشہ کے لیے آپ کی غلامی کا طوق اپنی گردن میں پہن لیا اور مرید ہو کر آپ کے جانثاروں کی فہرست میں نام لکھوا لیا۔ اس واقعے سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا اور اظہر من الشمس بات ہو گئی کہ اصل کرامت استقامت اور پیروی شریعت ہے، اگر یہ ہے تو خلاف عادت والی کرامت معتبر ہوگی ورنہ نہیں۔ اسی لیے گزشتہ تقریر میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ استقامت کرامت پر فوقیت رکھتی ہے، اور اسی لیے اولیاء کو حکم ہے کہ کرامتوں کے پیچھے نہ جائیں،
مقبول بارگاہ رسول حضرت سیدنا سرکار میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی بارگاہ رسول کتاب سبع سنابل شریف میں طریقت کے لحاظ سے پیر بننے کے لیے شرائط منضبط کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: 10ویں شرط یہ ہے کشف و کرامتوں کا متوالا نہ ہو بلکہ استقامت کا شیدائی ہو، اس لیے کہ خلاف عادت امور اور کشف تو بے دینوں سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے الاستقامت فوق الکرامہ، حق پر ثابت رہنا کرامت سے بڑھ کر ہوا کرتا ہے۔ ان باتوں کی روشنی میں آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کر لیا ہوگا کہ خلاف عادت فعل جو ایک اللہ کے ولی و مقرب بارگاہ سے صدور میں آئے، یعنی ایسے شخص سے نور رونما ہو جو اللہ اور اس کے رسول جل وعلا و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شیدائی ہو، متبع شریعت ہو، پیکر استقامت ہو، وہ یقیناً قابل قبول اور لائق ستائش اور قدرت خداوندی کا ظہور ہے۔ خدائے ذوالجلال ہی کی قوت کی جلوہ سامانیاں ہوتی ہیں، اور لا ریب وہ کرامت ہی ہے نہ کہ استدراج ہے، جیسا کہ حضرت مولائے کائنات شیر خدا نے ارشاد فرمایا: باخدا میں نے جسمانی قوت سے در خیبر نہیں اکھاڑا بلکہ یہ قوت ربانیہ کی جلوہ سامانیہ تھی۔ اور ہمارے آقا سیدنا سرکار محبوب سبحانی قطب ربانی قطب سمدانی سیدنا سرکار غوث العظم جیلانی کی ذات گرامی کہ آپ سراپا قدرت نما اور مظہر قدرت خداوندی ہیں۔ جتنی کرامتیں آپ سے وجود میں آئیں کسی اور سے وجود میں نہیں آئیں، جن کے شواہد کے لیے آپ بہجت الاسرار جیسی کتاب پڑھیں، قلائد الجواہر جیسی کتابیں پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علامہ ابو الحسین تشتونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب پڑھیں، ہاں غوث جیلاں پڑھیں، میرے آقا سیدنا سرکار امام اہل سنت کی اکسیر اعظم پڑھیں۔ کرامت کا ظہور اور ولی کی صداقت پر دلیل ہوتا ہے، یہ اصل بات ہے، سچی بات ہے، میں مانتا ہوں۔ صدور کرامت اگرچہ ولایت کے پرکھنے کی دلیل نہیں، لیکن یہ ثابت و مسلم ہے کہ متبع شریعت اور صلاح حال والے سے اس کا ظہور اس امر پر دلیل ہے کہ وہ اپنے احوال میں بامراد اور صادق ہے، کیونکہ کرامت تو ولایت کی خوشبو ہے۔ ہاں ولی کی تعریف عرفاء نے یہ بھی کی ہے جس کے دیکھنے سے خدا یاد آ جائے۔ آئیے میں اپنی موضوع کی طرف آتا ہوں۔ تاجدار اہل سنت سیدنا سرکار حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کو علم و حسن کے ساتھ ساتھ چہرے کی وجاہت اور دلکشی اور رعنائی قدرت کی طرف سے ایسی ملی تھی جس کی زیارت کے بعد خدا یاد آ جاتا تھا، قلوب کھینچے چلے جاتے تھے، اصحاب دل دیکھنے کو ٹوٹ پڑتے تھے، زبان پکار کر اٹھتی تھی یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ خوبیاں ہیں جو بجائے خود کرامت اور خاصان خدا کا خاصہ ہے، جو روحانیت و بزرگی کے حصول کے بعد ہی جلوہ ریز ہوتی ہیں۔ قدرت کی نقاشی اور جلوہ یار کا معاملہ یہ ہے کہ حقیقت شناس کی زبان بول پڑتی ہے۔ میں یہاں کسی جوان العمر شخصیت کی دلکشی کا ذکر بھی نہیں کر رہا ہوں، میں تو ایک ایسی شخصیت کا ذکر کر رہا ہوں جس میں یہ دل آویزی، یہ جمال اور یہ دلکشی اس کی روحانیت و بزرگی نے پیدا کی تھی۔ جب دیکھا تو یہ ان کی شخصیت کی دلکشی ہی تھی جس نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ زندگی میں انہوں نے سینکڑوں بار دیکھا، مختلف حالوں میں دیکھا، مگر جب دیکھا جمال، وقار دیکھا، حسن دیکھا، دلکشی کا مرقع دیکھا، اور جس حال میں دیکھا ان کی ہر ادا دل کو بھاتی رہی۔ مالا گلاب کی ہو یا گیندے کی مجھے کبھی نہیں بھائی، اگرچہ خود بھی پہنا اور لوگوں کو بھی پہنے ہوئے دیکھا، مگر حضور مفتی اعظم کے گلے میں سرخ گلاب کی مالا ایسا زیب دیتی تھی کہ بار بار جی چاہا کہ ایک مالا خرید کر میں بھی گلے میں ڈال دوں۔ پھولوں کے ہجوم میں آپ کا چہرہ خود ایک پھول نظر آتا تھا۔ قامت کی دلکشی، ناک نقشہ اور چہرہ مہروں کی دلربائی، رنگ و روغن کے حسن، اعضاء کی موزونیت، عادات و اطوار کی لطافت اور شخصیت کی دلاویزی کے
بارے میں اگر کسی جوان العمر انسان کا ذکر کیا جائے تو بات یہ قیاس کے قریب ہے، لیکن یہاں ایک ایسے شخص کا ذکر ہے جس کی عمر تو 80 برس ہے، 80 منزلیں طے کر چکا ہے، سارے بال سفید ہو گئے تھے، قامت کا وہ تناؤ جو جوان کے ساتھ مخصوص ہے ختم ہو چکا تھا، اور جسم کی کھالیں کہیں کہیں سکڑی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ ان سب کے باوجود حال یہ تھا کہ جس راستے سے گزر جائیں دیکھنے والوں کی بھیڑ لگ جائے، جس محفل میں بیٹھ جائیں لوگ ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہ جائیں، جس سے مصافحہ کر لے وہ اپنی سعادت تصور کرے۔ ہاں ایک دفعہ کلکتہ سے واپسی میں گھوڑا کی اسٹیشن پر حضرت مفتی اعظم کے ساتھ ہو گیا۔ لکھنے والے لکھتے ہیں، بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، کچھ لوگ پہچاننے کے لیے ابھی آئے، اب کچھ لوگ آگے پہچاننے کے لیے حضرت کو آئے اور کچھ پہنچانے کے لیے بھی حضرت کو آئے۔ گاڑی میں ابھی دیر تھی، ساری بیچے ساری بھر گئی تھی، اس لیے زمین پر ہی حضرت نے فرش بچھا دیا۔ کیا عاجزی تھی میرے آقا مفتی اعظم کی، پھر کیا تھا، سینکڑوں مسلموں اور غیر مسلموں نے آپ کو گھیر لیا، نہ کبھی دید نہ کبھی شنید نہ تعارف، مگر ہر انجان جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ کون بزرگ ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جائیں گے۔ میں کہوں گا اور اس کی تقریب میں تو اس قبول عام کی وجہ عقیدت مندوں اور مریدوں کی معرفت تھی۔ گھوڑا اسٹیشن پر انجانوں میں اس قبول عام کا سبب آپ کی پرکشش شخصیت کے علاوہ اور کون سی چیز تھی؟ سراپے پر جب نظر پڑی جم کر رہ گئی، قدم رک گئے، دل بے اختیار کھلنے لگا۔ کسی نے کیا خوب اسی منظر کو دیکھ کر کہا ہوگا، صداقت ہو تو دل سینے سے کھچنے لگتے ہیں واعظ، صداقت ہو تو دل سینے سے کھچنے لگتے ہیں واعظ، حقیقت خود کو بنوا لیتی ہے مانی نہیں جاتی۔ ہاں یہ سرکار مفتی اعظم ہے، ناگپور جلسے میں تشریف کے لیے لے گئے۔ آپ کی جب شرکت ہوئی، آپ کا شہرہ سن کر دور دور سے لوگ آپ کی زیارت کو آئے، بعض غیر مسلم بھی پہنچے۔ جلسہ اپنے وقت پر شروع ہوا۔ سرکار مفتی اعظم ہند جلسہ گاہ میں آ کر بیٹھ گئے۔ معلوم نہیں ہے غیر مسلم کو مفتی اعظم کے اندر کون سی چیز نظر آئی، آپ کے جمال جہاں آرا چہرہ پر انور پر نظر پڑی اور پڑی کہ پڑی رہ گئی، دل کی دنیا بدل گئی۔ اب تو ایک خدا رسیدہ کی صورت دیکھ کر اس کا دل اسلام کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ ولی کامل کے چہرے کی دلکشی اور روحانیت کے پرتوے جمیل میں ایسا کھویا کہ محو ہو کر رہ گیا۔ دل نے بے ساختگی میں کہا، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ زبان نے قابو پایا تو صرف اتنا نکل سکا، بھائی یہ چہرہ بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ اور جیسے ہی جلسہ ختم ہوا، پروگرام کا اختتام ہوا، آپ کے قدموں میں گرا اور کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گیا۔ حضرت نے خود اس خوشبخت کا نام غلام عبداللہ رکھا اور ایک روایت میں غلام محی الدین رکھا۔ تیری صورت دیکھ کر مجھ کو خدا یاد آ گیا، تیری صورت دیکھ کر مجھ کو خدا یاد آ گیا، اس سے ظاہر ہے تیری شان و ولایت۔ السلام ہم نشیں تو نے کہیں تو انہیں دیکھا ہوگا، ہم نشیں تو نے کہیں تو انہیں دیکھا ہوگا، چاندنی جیسا بدن چاند سا چہرہ ہوگا۔ یہاں بڑے پتے کی بات کہہ گئے ہیں علامہ ارشد القادری۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، آج کے دور میں ان کا کوئی مماثل نظر سے نہیں گزرا۔ ان کی پرنور صورت اور حقانیت و صداقت کی ایک ایسی روشن کتاب تھی جسے پڑھ لینے کے بعد دلوں کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ارشد القادری جیسا قلندر یہ کہتا ہے، وہ علم عرفان کا ایک ناپیدا کنار سمندر تھے، جس کی خاموشی سے اس کی گہرائی کا پتہ چلتا تھا۔ وہ اسلام و سنیت کا ایک مہکتا ہوا گلشن تھے، جدھر سے گزرے فضا معطر ہو گئی۔ وہ کفر و نفاق کی سیاہ راتوں کے لیے ارشاد و ہدایت کا سپیدہ سحر تھے۔ دلوں کے آفاق پر جب وہ طلوع ہوئے، فکر و اعتقاد کی تاریک وادیوں میں صبح قیامت کا اجالا پھیل گیا، جسے چھو دیا شفا مل گئی، دعا دی تو مقدر سنور گیا، جہاں قدم رکھا بہار آ گئی، جس جگہ بیٹھ گئے میلہ لگ گیا، ادھر نگاہ التفات اٹھی، ادھر مشکلات کی گرہ کھلی، اگر مسکرا کر دیکھا ادھر کامرانیوں کا سویرا ہوا۔ تم نے ہر ذرے میں برپا کر دیے طوفان شوق، تم نے ہر ذرے میں برپا کر دیے طوفان شوق، ایک تبسم اس قدر جلووں کے طغیانی کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں،
یہ مفتی اعظم ہم شبیہ غوث اعظم بھی ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں ہم شبیہ غوث اعظم کیسے ہیں۔ تاجدار اہل سنت کے چہرہ انور اور رخ زیبا کو دیکھنے والے اور جس نے خواب میں سیدنا سرکار غوث اعظم کے جمال جہاں آرا سے جو مشرف ہوئے ہیں، انہوں نے خود بیان کیا ہے کہ آپ کا چہرہ غوث اعظم سے ملتا جلتا ہے۔ الہ آباد کے ایک حاجی صاحب ہیں، کراچی سے 65 سال کی عمر میں فریضہ حج ادا کرنے گئے۔ وہاں کی پرنور فضاؤں میں انہوں نے اپنے شیخ مکرم سرکار مفتی اعظم کا چہرہ پرنور کو قدم قدم پر یاد کیا۔ حج کے سارے مناسک ادا کرنے کے بعد شیخ مکرم کی ہدایت ذہن پر ابھرتی چلی جا رہی تھی۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو روضہ رسول پر کریم پر صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے درخواست یہی کی، آپ کی محبت نے جس نے میرے ایمان کامل بنا دیا ہے، ان کی زیارت کو آنکھیں ترس رہی ہیں، اگر ان کی زیارت ہو جائے تو ان سے آپ کے جلووں کی بھی بھیک مانگ لوں۔ اس دعا کے بعد تمام دعائیں اشکوں میں ڈھل گئیں۔ مسجد نبوی سے عصر کی نماز پڑھ کر حاجی تقی نکلے ہیں تو دیکھا مفتی اعظم سامنے سے چلے آ رہے ہیں۔ دوڑ کر ان کی دست بوسی کی، معانقے سے سرفراز ہوئے تو آپ نے فرمایا مسجد میں چلو، یہ وقت باہر جانے کا نہیں ہے۔ مسجد میں ایک جگہ قبلہ رو بیٹھ کر حاجی تقی سے کہا آنکھیں بند کر لو تاکہ دیدہ باطن کھل جائے۔ حاجی تقی نے حکم کی تعمیل کی تو دیکھا کہ بغداد شریف میں غوث اعظم کے مزار اقدس کے سامنے موجود ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ہے ولی کی تاثیر۔ ابھی مزار غوث اعظم کو عقیدت و محبت سے دیکھ ہی رہے تھے، غوث اعظم مزار سے باہر تشریف لائے۔ اللہ اکبر، حاجی تقی نے بڑھ کر قدم بوسی کرنی چاہی تو سرکار بغداد نے ان کا ہاتھ تھام لیا اور کہا مصطفیٰ رضا کے لاڈلے آ، میں تجھے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں لے چلوں۔ دوسرے لمحے میں ہم ایک عالی شان دربار میں تھے، ہر طرف انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی تھی، صف بصف صحابہ کرام بیٹھے تھے اور شہ نشین پر آفتاب ہدایت اپنی جمالی تجلیات کے ساتھ رونق افروز تھے۔ حاجی تقی نے کچھ دیر کے تک سرکار کے جمال جہاں آرا سے کسب نور حاصل کیا، پھر شدت جذبات میں یا رسول اللہ کا ایک بلند نعرہ لگایا۔ اس نعرے کے ساتھ جگمگاتا ہوا منظر آنکھوں سے اوچھل ہو گیا۔ اپنے اطراف میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا احتجاج سنا، کوئی کہہ رہا تھا جذبات پر قابو رکھ، کوئی کہہ رہا تھا دوسرے کے معمولات میں کیوں رکھنا ڈالتے ہو، کسی نے کہا یہ کلمہ شرک ہے، اور حاجی تقی دعا کرنے لگے میرا نور بصیرت عام کر دے۔ حاجی تقی کو شیخ مکرم کا خیال آیا تو آنکھیں کھول کر پہلو میں دیکھا جہاں بیٹھ کر آپ نے حاجی تقی کو آنکھیں بند کرنے کا حکم دیا تھا، مگر شیخ مکرم کو وہاں نہ پایا۔ مفتی اعظم کو وہاں نہ پا کر ہر بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ سرکار مدینہ کا کرم ہو چکا تھا، جو تمنا کی تھی وہ پوری ہو گئی تھی، مگر حاجی تقی یہ بات بربنائے مشاہدہ بڑے وثوق سے کہتے تھے جس نے غوث اعظم کو نہ دیکھا ہو شہزادہ اعلیٰ حضرت کو دیکھ لے، مفتی اعظم کو دیکھ لے۔ ان دونوں میں ایسی کامل مشابہت ہے جیسے کسی صورت کی اپنی عکس آئینہ سے ہوتی ہے۔ ان کی عظمت کا پوچھنا ہی کیا، ان کی عظمت کا پوچھنا ہی کیا، صورتاً غوث سیرت رضا میں ہے۔ دیکھ